فقالا، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور ماننا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور ماننے میں لگا دینا۔ ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مائکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن، طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھاتا۔ یہ ہے وہ عدم توازن کو نوٹ کیجیے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج۔ لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہی، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہی، عوامل کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواحی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقویٰ کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی تغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ ہاں، اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور ماننے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث ہی نہیں۔ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ یہ دوسری انتہا ہے۔ پھر وہی بات کروں گا، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پہ چلنا ہوگا، کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو اپنی ذاتی اصلاح میں، تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت، اقامت دین کی جد و جہد، اس کا خانہ ہی نہیں کھولا زندگی میں، وہ کھاتا ہی نہیں کھلا۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو مجاہد فی سبیل اللہ اور دین کا کارکن اور دین کا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والا ہوں، جبکہ حال یہ ہو کہ جو کبائر ہیں وہ بھی زندگی میں موجود ہوں۔ ظاہر بات ہے فرض کا ترک کبیرہ ہے، نماز فرض چھوڑی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو، وہ تو کبائر میں آ جائے، فرائض کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔ یہ حال کی نشانیت، ذرا توجہ تو کرو، آفات کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے، مجھ سے کوئی پرواہ نہیں۔ صحرا لقد صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے، آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید طویل آیات جیسے آیت البر ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء
فأحيا به الأرض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یقیناً آسمان اور زمین تخلیق کی رات اور دن کے پھیر میں اس کشتی یا جہاز میں ایسا سامان لے کر چل رہی ہو جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو. کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کا کمال ہے تصویر؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کرتے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترس از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جائے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترس از معرفت کردگار. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دوسری طرف تمہارے اندر بھی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بے دل نے خوب کہا کہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہیں، یہاں تک غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، آسان نہیں ہے. طرز بے دل اردو میں شاید وہ فارسی. ستمست در ہوا سب کشد کے بسیر سرد و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دبیدئی در دل کشا بچمندرا. اتنی ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل کر. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ. تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حرام کی کمائی سے پورا کیا. تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت اللہ کو قبول نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا. لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دیوار. اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 130 140 یا 150 کروڑ مسلمان اندازہ کر. لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا کیا کشمیری پرسن کے بھیا کی ایسے بھی ملک سے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے. دولت کے بعد ان کے پاس ان کا مذاق ہوتا تھا مغربی ممالک، چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے UAE کے امیر ہو، کوئی ہے. حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری سے لے کر موریٹانیا تک سالڈ اسلامی مسلمان. آپ کہیں گے کہ یہ بھارت میں ہے، اس میں تو اکثریت نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہے، لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیا میں بین الاقوامی بھارت یہاں بھی ہے. لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے؟ وَإِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اب قیامت کے دن کے بارے میں دھمکی اللہ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا. اس پر اللہ سے معافی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ. اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، ایک ووٹ میں عبادت. یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند ہوگا. لیکن
اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیا۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسان اختیار کرنا، جناح کیپ اختیار کرنا، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر، ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائی، کیوں بتائی؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ کا لفظ بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ کرنے کا اختیار کر دیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہیں۔ زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں ترتیب میں فرق۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار ہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ ایک صاحب نے لکھا تھا، آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ یہ نسبت خاک رابع عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع کریں۔ ہیرو ہمارے وہ یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں،
1000 رہبر بنے ہمارے، ہمیں بنا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا ہے۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی محمد میں۔ جو جس درجے میں متبع رسول ہے اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا، محبت۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے۔ سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر۔ اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کے تو سبھی پجاری ہوتے ہیں۔ اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہو گیا۔ وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن ایک تو یہ ان کی 2-3 چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان کرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بڑے انتظام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ نمبر 2 اکھڑ تھے جو مزاج عرب کا ہے، اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغتی میں نہیں، بہت اکھڑ مزاج، قومن لدہ قرآن مجید نے کہا، جھگڑا نہیں، بڑی اکھڑ تھا۔ لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا بس، اور کیا۔ لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی، اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ۔ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہے، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لیا۔ نی تراشا فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر نیا سا نیا خدا بنا رہا، لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھے، حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھے۔ لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے، از خدا محبوب تر گردد نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہے وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت۔ اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول اللہ، کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کیسا کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے، فیصلے کرتے تھے کہ قاضی تھے کہ کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے، آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے۔ کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو مرتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آئی، ہر پہلو سے عظیم ترین، تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کرنا، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت۔ اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت۔ رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی، یعنی ایک ہے حضور نے حکم دیا اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی، وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا لما فی الصدور،
تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ۔ یہ ہے ہدایت۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں ہدی و رحمت للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت تو پانی بہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ ہے، واعظ کی نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ یہودیوں سے خطاب ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہے، بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو۔ گویا کہ واعظ گھٹیا کیا؟ واعظ سے دل میں رقت کرتا، نرمی پیدا ہوتا۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا؟ جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان زنوں افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتارے بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارے۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہے جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ از ضعیف و شاذ و مرسل کارے، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی؟ تھرومبوسس نہیں، جائزہ نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جو اصل ہے، جو دل کے امراض، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدی اور وہ ہدایت ہے۔ انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جو خطاؤں کا دور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد خطا کا دور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویعفو، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا بات، گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویعفو، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان اللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو کہتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے۔
تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کیا. ثم مكث ما شاء الله، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد ثم قال رب اذنبت ذنبا، اس نے کہا پروردگار میں نے پھر ایک اور گناہ کر فاغفر لي، مجھے بخش دے. فقال اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ويغفر به، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے. اس کے اس علم اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کیا. ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، بہت سی حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی. ہمارے پاس واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہا ہے، کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے. وان اللہ تعالی قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا منظر تزیت اللہ علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. منظر تزی، کون ہے وہ شخص الذی یتعلی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع، میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرو. توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. بات بھی حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، حضور نے فرمایا کانا فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیا. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو اس نے 99 قتل. فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم. فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا. فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل کیا، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے. فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں. فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے. ثم سأل عن عالم اہل الارض، جب سے کوئی اور بڑے عالم انسان کو. فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف. فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں. فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا توبہ کا راستہ معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ گگو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فرمایا نعم ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا. لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا وکذا، تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ، وہاں کا ماحول اچھا ہے، بادشاہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے توبہ پر قائم کرے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا جاؤ. فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں. فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. ولا ترجع الی ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس لوٹ جاؤ. فإنها وہ بری جگہ. فانطلق، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا. حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آ گئے. فقالت ملائکۃ الرحمہ،
رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ اللہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم دائرۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط، تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت پہ لے جاؤ، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فَأَتَاهُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ الْآدَمِ، ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ، ان فرشتوں نے کہا بھئی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا دیا۔ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَقْرَبُ، کہ تم فاصلہ نام کو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا۔ ایمان جو ہے اللہ پر، اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم سے ہو رہا ہے، اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے، بیدک الخیر، چاہے مجھے ایک بات ابھی ناگوار کر رہی ہے، مجھے تکلیف ہے، اللہ کے اسکیم میں دی ہائی لیول اسکیم آف تھنگز، ڈیوائن اسکیم آف تھنگز، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، جانتا نہیں، اس کو کھولا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے، راحت ملے، مسرت ملے، یا غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو، دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں میں آزمائش، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے، چھین کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے۔ عارف جو انسان ہوگا اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا، وہ چٹان کے مانے ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، اچھی بات آئے بری آئے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، یہ مضمون بڑی تفصیل سے پڑھ چکے سورۃ تغابن، وہاں فرمایا تھا دوسرے رکوع کی پہلی آیت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی پڑھنے والی نہیں پڑھتی مگر اللہ کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت چٹان، کہ ادھر کی ہوا آئے یا ادھر کی آئے، جتنا انسان دیکھیے ایک ہوتا ہے فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن کی حد تک متاثر ہو جاتا ہے، یہ تو ہو آپ کا ہاتھ جہاں رکھا ہوا تھا چیز نے کاٹا آپ کا ہاتھ فوراً رک کے آ جائے گا، اس میں آپ کے ارادے کا نہیں دخل ہے، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، آپ کی سوچ ہو آپ کے ارادے، تو کسی خیر سے عارضی سا فوری سے مسرت ہو جاتا ہے، اور کسی تکلیف سے عارضی فوری سے کوئی اس کا تاثر ہو جائے، یہ خلاف ایمان، لوگ زیادہ حرکت کر رہا ہے، خوشی میں زیادہ ادھر چلا گیا، غمی میں زیادہ ادھر چلا گیا، تو جتنا اس پینڈولم کی رینج اتنی ہی آپ خدا سے اصل سے وہ چٹان کہ جو بالکل، لیکن یہ کہ فوری سا تاثر یہ قابل معافی، لیکن یہ زیادہ ادھر سے ادھر سے، خوشی ہو گئی تو اترا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے ہیں، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں، اور اگر غم آ گیا ہے بیٹھ گئے جھاگ کی طرح، کمر ہمت واویلا ہے، شیبت ہے، فریاد ہے، ہائے فلک پیر جوان صاحبی عارف، کیا تیرا بگڑنا جو نہ مرتا اپنے دن ہو، یہ فلک ناہنجار، یہ فلک کج رفتار، ہم نے کیا کیا، یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ سے بہتر، اب اس میں بھی درجے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے خوشی والی بات ہو غم والی بات ہو دونوں برابر ہیں، کیونکہ یہ بھی آزمائش کی زیادہ، یہ بات سورۃ الفجر میں کہی گئی، بہت خوبصورت بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کھڑکلے پن کی شکایت کرتے شکوہ کرتے ہوئے، افاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، اس انسان کا حال عجیب ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دے دی، واما اذا ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب اللہ آزماتا ہے اسے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، یہ کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کیا، کلا، اب یہاں دیکھیں سوچئے اس نے کیا غلط کیا، عزت دی تو اللہ نے دی اور ذلت آئی تو اللہ کی طرف منسوخ کر رہا، اس نے کسی بت کسی دیوی کی دیوتا کا ذکر تو نہیں کیا، وہ مشرک تو نہیں، پھر کیوں اس میں تردید کیوں ہو رہی ہے؟ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کیا مطلب؟ یہ دونوں ابتلاءات ہیں، وہ بھی ابتلاء ہے یہ بھی ابتلاء